رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو مجاہد ہے، اسلامی فوجی ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 فرمایا کہ شیر جیسا دل ہونا چاہیے۔ مجاہد کا دل کیسا ہو؟ اسلامی فوج کے فرد کا دل کیسا ہو؟ فرمایا بزدلی تو شیر اور بزدلی، فرمایا تو کی کوئی نہیں بنتا۔ تو اسلامی فوجی کا دل کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 2 فرمایا جب کافروں سے لڑنے کی بات ہے تو چیتے جیسا غرور ہونا چاہیے۔ چیتے جیسا جو کسی صورت میں بھی اپنے دشمن پہ حملہ کرنے میں عاجزی سے کام نہیں لیتا۔ فرمایا جب کافروں پہ حملہ کرنا تو پھر عاجزیاں ختم، متکبرانہ انداز میں ان کا رگڑا نکالنا۔ خود سرکار کی شریعت ہمیں ذکر فرما رہی ہے۔ نمبر 3 فرمایا ریچھ جیسی بہادری ہونی چاہیے جو اپنے سارے عزم سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جتنی پاور ہے ساری اسلام پہ خرچ کر دو، ساری اسلام پہ۔ نوجوانوں سوچنا آپ کی پاور کہاں خرچ ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، شریعت ملت اسلامیہ کیا فرما رہی ہے، اور آج کے نوجوان کی طاقت، اس کا جسم، اس کا وقت، اس کا مال کن کاموں پہ بسر ہو رہا ہے، کن کاموں پہ خرچ ہو رہی ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نمبر 4 فرمایا خنزیر جیسا حملہ ہونا چاہیے، جب وہ حملہ کرتا ہے تو مر جاتا ہے، پیٹھ نہیں پھیرتا۔ فرمایا شہید ہو جانا، پیچھے نہیں لوٹنا، شہید ہو جانا پیچھے۔ اور نمبر 5 فرمایا بھیڑیے کی طرح حملہ کرنا ہے، اگر بھیڑیا ایک طرف سے حملہ کرنے میں ناکام ہو جائے نا تو پھر دوسری طرف شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے ناکام ہو جائے تو تیسری طرف شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا میری ملت کا جو فوجی ہو وہ ایسے ہی ہوگا، ایک طرف سے نظام نہیں بن رہا تو دوسری طرف سے چلا ہے، ادھر نہیں بن رہا تو تیسری طرف سے۔ فرمایا پیچھے کا راہ میری امت کے فوجی کو نہیں نظر آتا، وہ آگے ہی بڑھتا ہے جدھر سے اس کو راستہ نظر آتا ہے۔ نمبر 6 حد ہو گئی ہے۔ فرمایا اسلام کی حفاظت، اسلامی ریاست اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بوجھ اٹھانے میں چمٹی کی طرح ہونا چاہیے۔ ابھی بہت ساروں کو سمجھ نہیں آئی کہ یار چمٹی کیا اٹھاتی ہے، مثال سمجھو نا۔ فرمایا جو چمٹی ہے اپنے پورے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ کو اٹھا لیتی ہے۔ فرمایا فوجی ایسا ہونا چاہیے جیسے چمٹی اگر فرض کیا 1 گرام کی ہے تو 10 گرام کو اٹھائے پھیر رہی ہوتی ہے۔ فرمایا تو 1 من کا ہے تو 10 من تو تیرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اس قدر تو اسلام کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنے والا، دیوانہ ہو جائے اسلام کی خاطر، تن من دھن سب کچھ قربان کر دے، نعروں تک نہیں۔ معذرت کے ساتھ اپیل ہے، ہمیں لوگوں نے صرف نعرے ہی سکھائے ہیں آج تک، نعرے لگانے میں ہم بڑے شیر ہیں، جیسا مرضی لگوا لو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ بھی نعرہ لگا لو جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ نعرہ بھی ہمیں آتا ہے۔ بھلے نماز پڑھنی نہیں آتی، بھلے داڑھی رکھنی نہیں آئی، بھلے گناہوں سے بچنا نہیں آیا، بھلے مصطفیٰ کریم کے طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی سیرت کو اچھا سمجھ کے اس کو اپنایا جا رہا ہے، لیکن نعرہ لگانے کا لوگوں نے ہمیں مہر بنا دیا ہے۔ یہاں نعروں کی بات نہیں، فرمایا پریکٹیکلی لائف ایسی ہو، بندہ آ رہا ہو تو پتہ چلے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، پتہ چلے رسول پاک کی شریعت کا پیکر آ رہا ہے۔ نمبر 7 ثابت قدمی میں فرمایا مثل پتھر کے ہو۔ پتھر جہاں پڑا ہے پڑا ہی ہے، پتھر جہاں پڑا ہے، فرمایا پتھر ثابت قدمی میں پتھر کی طرح اسلامی فوجی ہونا چاہیے کہ وہ پڑا ہے تو پڑا ہے، جب اس کو کوئی ڈھیر اٹھا کے کہیں رکھے گا، فرمایا جب تو شہید ہو جائے بھلے کوئی اٹھا کے جہاں مرضی بھیج دے، جب تک تو شہید نہیں ہوا تو جہاں کھڑا ہے اسلام کی خاطر کھڑا ہے، اسلام کی خاطر ہے۔ اور فرمایا اسلامی سرحد اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے صبر میں مثل گدھے کے ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر بوجھ بھی ڈالا ہوا ہے، اس کو مار بھی رہا ہے اس کا مالک، کوٹ بھی رہا ہے، پھر بھی وہ اپنے کام سے کام رکھتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا تو نے دین کی خاطر ہر مشکل کو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ قبول کرنا ہے، یہ صرف مجاہدین کے لیے نہیں ہے،
میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ میرے بھائی نماز پڑھنا اگر مشکل ہے تو فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، زکوٰۃ دینا مشکل ہے کوئی مسئلہ نہیں، صبر کرو، مصیبتوں پہ جو صبر کرے، اللہ کے دین پہ ثابت قدمی رکھتے ہوئے جو صبر کرے اور گناہوں کو چھوڑ کے جو صبر کرے، جب قیامت کے دن ایسے نفوس قدسیہ آئیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے فرشتے ان کا استقبال کرنے محشر کو آئیں گے اور فرمائیں گے نہ تمہارا حساب ہے نہ کتاب ہے، کیونکہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑ کے صبر کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر کے صبر کیا تھا۔ جاؤ جنت کے دروازے کھلے، حساب بعد میں ہوگا، تم جنت میں پہلے۔ کاش کہ ہماری سیرت بھی ایسی ہو جائے، کاش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں فرمایا اسلام کے ساتھ وفا میں مثل کتے کے ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ فرمایا مالک جو مرضی کرے وہ مالک کا گھر نہیں چھوڑتا، مالک اس کے ساتھ جو مرضی کرے وہ مالک کا گھر، مالک کتے کو دیتا کتنا ہے۔ کاش کہ مسلمانوں ہمیں یہ فلسفہ سمجھ آ جائے، اور یار 24 گھنٹوں میں 2 روٹیاں دے دیتا ہوگا، 1 دیتا ہوگا، 2 3 4 5 دیتا ہوگا، جس کو مالک 5 روٹیاں ڈالے، 2 ڈالے، 1 ڈالے، وہ مر جاتا ہے اپنے مالک سے بے وفائی، مالک سے بے وفائی مر جاتا ہے، اس کو لوگ مارتے ہیں پیٹتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام جو اس کے ذمہ ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور حالانکہ وہ ایک حیوان، ہم انسان ہیں، اس کا مالک ایک عام انسان ہے، ہمارا مالک احکم الحاکمین ہے، اور ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، آپ اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، پھر بھی اپنے رب کی شریعت سے انحراف، پھر بھی رسول پاک کی سیرت سے انحراف۔ فرمایا سوچ تو پھر کیا ہے، سوچنا ذرا۔ نمبر 10، موقع کی تلاش میں مثل مرغ کے ہونا چاہیے، ادھر ادھر دیکھتا رہے، موقع ملے گا تو فوراً جھپٹے۔ فرمایا کہ ایسی صورتحال ہونی چاہیے ایک مجاہد کی، ایک مجاہد کی۔